ورسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. صدق الله العلي العظيم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کی طرف تنہا ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان سے بتاتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ چیز جو کھولی ہے اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، تاکہ وہ حجت قائم کریں تمہارے اوپر اس کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، مگر آرزویں ہیں، وانہم الا یظنون، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے. پچھلی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان تھا کہ اہل کتاب میں سے، یہود میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں، سمجھنے کے بعد اور جانتے بوجھتے ہوئے. ان آیت کریمہ کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی کرتے ہیں، بلکہ وہ اہل ایمان کے ساتھ بھی دھوکے بازی کا کام کرتے ہیں. چنانچہ یہ فرمایا کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. یہ یہود منافقین کا بیان ہو رہا ہے، یعنی یہودیوں میں سے بعض یہودی ایسے تھے کہ جو اصل میں تو یہودی ہی تھے، کافر ہی تھے، لیکن اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے. جیسے مشرکین میں سے بعض منافقین کا بیان پیچھے گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں، اور وہاں پر بھی یہی تھا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن جب وہ یہودی اپنے دوسرے یہودیوں کے ساتھ ملتے ہیں جو اصل میں بھی کافر ہیں، اوپر سے بھی کافر ہیں، تو وہ یہودی ان سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے سامنے وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم اللہ تعالیٰ نے تمہاری پر کھولی ہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ یہ یہود جو منافق ہوتے تھے، اہل ایمان کے سامنے آ کر چاپلوسی اور خوشامد کے طور پر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ تورات کے اندر جو ہماری کتاب ہے اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات اور علامات لکھی ہوئی ہیں اور آپ باقی اللہ کے سچے نبی ہیں. لیکن ایمان سچا نہیں ہوتا تھا، ایمان کا صرف دعویٰ ہوتا تھا. تو جب وہ اپنے دوسرے یہودی ساتھیوں سے ملتے تھے تو وہ انہیں کہتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اوپر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات تمہاری کتابیں بیان کی ہیں، وہ تم مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟ اس لیے کہ پھر اس کے نتیجے کے اندر تو کل قیامت کے دن وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ، ان کو تو سارا کچھ پتا تھا، انہوں نے تو خود ہمیں بتایا تھا کہ ہماری کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علامات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے، تو تمہارے خلاف حجت قائم ہو جائے گی. تو فرمایا کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اوپر کھولی ہیں، ایسی باتوں کو تو چھپانا چاہیے. وہ ان سے یہ کہتے تھے. افلا تعقلون، سے یہ کہتے تھے کہ کیا تم سمجھتے نہیں ہو، یعنی سمجھ بوجھ سے کام لو اور ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کرو کہ جن کی وجہ سے تم خود پکڑے جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اولا یعلمون، کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور اس کو بھی جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو سب کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے وحی کے ذریعے سے پیغمبر علیہ السلام پیغمبر کے ذریعے سے سارے لوگوں کو بتا دے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ چھپا ہوا ہے.
اور نہ بھی اللہ تعالیٰ بتائیں تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ یہ اندر سے کیسے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ یہ ایک جواب ہے ان کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ان اہل کتاب میں سے، یہود میں سے کچھ لوگ تو امی ہیں۔ امی جو ہے یہ ام سے نکلا ہے، اور ام ماں کو کہا جاتا ہے۔ تو جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، اسے کچھ علم نہیں ہوتا، اور بعد میں وہ علم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے جو آدمی ایسا ہو کہ جس نے کسی سکول میں نہ پڑھا ہو، کسی مدرسے میں نہ پڑھا ہو، کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، کچھ پڑھا لکھا نہ ہو، ایسے شخص کو امی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان میں سے کچھ امی ہیں، کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے۔ کتاب سے مراد تورات کتاب، یعنی کتاب کا علم نہیں رکھتے، امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ الا امانیہ، ہاں وہ چند آرزوؤں کو جانتے ہیں، چند خواہشات کا ان کو علم ہے، اور وہ گمان اور خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ وہ خواہشات کیا ہیں؟ وہ وہی آرزویں اور خواہشیں ہیں کہ جو ان کے علماء نے ان کے ذہن میں بٹھا رکھی ہیں، جیسے یہ کہ چونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں تو اس لیے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم کوئی عمل کریں یا نہ کریں ہمیں تو بخش دیا جائے گا، یا یہ آرزو کہ بس جنت کے اندر تو ہمارے سوا کوئی جائے گا ہی نہیں، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت کے اندر تو وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، اور تو کوئی جائے گا ہی نہیں۔ یا یہ آرزو کہ بس یہ خیال تھا کہ جہنم کے اندر اگر گئے بھی تو بس چند دنوں کے لیے جائیں گے، جیسا آگے آ رہا ہے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ بس چند دنوں کے لیے ہم جائیں گے جہنم کے اندر، جتنے دن میں ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی تھی بس اتنے دن ہمیں جہنم میں رکھا جائے گا، پھر نجات ہو جائے گی۔ تو یہ ان کے علماء نے ان کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں بٹھا رکھی تھیں، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ انہی آرزوؤں اور انہی خیالی دنیا کے اندر رہتے تھے، خیالات ہی خیالات میں رہتے تھے، اور وہ کچھ جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے حکم کے اوپر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے اور کتنا ہم نے عمل کیا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ نجات جو ہے وہ ایمان اور عمل کے اوپر ہوگی، خیالات سے اور گمانوں سے اور آرزوؤں سے نجات نہیں ہوگی۔ تو یہ ان کی حالت تھی۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر بھی یہ خرابیاں موجود ہیں۔ مثلا پہلی آیت کریمہ کے اندر جو ان کی چاپلوسی کی اور خوشامد کی حالت ذکر کی ہے، تو آج کل ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ کسی سے مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے منہ کی پر اور بن جاتے ہیں، جھوٹی خوشامد، جھوٹی تعریف، اور اس کے جانا وہ اس کی چھائیاں بیان کرنا، اور جب وہ اس سے علادہ کے لیے کسی اور کے پاس ہوتے ہیں تو پھر اسی کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں اور اس کی پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہوتی کہ کسی کی کوئی خامی ہے تو اس کے سامنے خیرخواہی کے ساتھ عرض کریں، یہ اخلاقی جرأت نہیں ہوتی، یہ گھٹیا پن ہوتا ہے کہ دوسروں کے سامنے اس کے عیب کا گیت گاتے رہتے ہیں اور اس کے برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اس کے سامنے آتے ہیں تو بڑی چاپلوسی کی اور بڑی خوشامد کے ساتھ اور بڑی اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی منافقت اور دو رنگی ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ نہیں جانتے، تو ہمیں بھی بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم جو باتیں چھپا کر کر رہے ہیں تو شاید ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ان کا علم ہے کہ اگر کسی کی برائی کسی سے چھپ کر کی جا رہی ہے یا کسی کی پر عیب چینی اس سے چھپ کر کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے تو علم میں سب کچھ ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی، یہاں تک کہ جو زبان پر نہیں لاتے دل میں ہوتی ہے برائی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور یہ جو تیسری آیت کریمہ کے اندر ہے کہ چند آرزوئیں اور خواہشیں ہیں، تو ہم میں سے بھی بعض لوگوں کی بس آرزوئیں ہیں اور تمناؤں پر جی رہے ہیں کہ یہ بس ہم سادات کی اولاد میں سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں اور ہمارا تو جانا وہ فلاں پیر صاحب کے ساتھ تعلق اور نسبت ہے، ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ فلاں پیر صاحب ہی کو بخشوا لیں گے، یہ بس ہماری سفارش سے بخشش ہو جائے گی، یا ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو ہمارے پیچھے جو ہے نا وہ قرآن خوانی کرانے والے، اشارے ثواب کرنے والے، ہمارے 40ویں جمعراتیں کرنے والے بہت ہیں، بخشی جائے گی، کام چل ہی جائے گا۔ تو اس طرح کی آرزوئیں اور تمنائیں ہیں، حالانکہ اس طرح کی آرزوؤں اور تمناؤں کی پر بغیر کسی عملی کوشش کے باقی رہنا اور اسی بھروسے پر رہنا
حدیث شریف کے مطابق یہ نادانی اور بیوقوفی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے ترمذی شریف کی حدیث، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ، ہوشیار اور عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو زیر کرے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکائے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور بیوقوف شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے اور اللہ کی پر آرزوئیں باندھتا رہے کہ بس اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر ہی دیں گے، تو کیا ضرورت ہے اتنی کوششیں مجاہدہ کرنے کی۔ تو وہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ وہ آدمی بیوقوف ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پر چلتا رہے اور محض آرزو باندھتا رہے کہ بس ہو جائے گا کام، دیکھی جائے گی۔ تو یہ ان آیات کریمہ کے اندر گو کہ یہودیوں کی ان خصلتوں کا بیان ہے، لیکن ان خصلتوں کی اوپر اللہ تعالیٰ نے تنقید فرمائی ہے، ان یہودیوں کی پر تنقید نہیں فرمائی۔ یہودیوں کی جو بری عادتیں ہیں ان بری عادتوں پر تنقید کی ہے۔ اگر وہ بری عادتیں خدا نہ خواستہ ہمارے اندر ہوں گی تو وہ گویا کہ تنقید ہمارے پر بھی ہے۔ آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم یہودی اور یہودیوں کو تو برا سمجھتے ہیں اور یہودی کو ایک گالی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہودیت کو ہم برا نہیں سمجھتے۔ وہ یہودیت اور وہ یہودیت کی جو خصلتیں ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہیں، ہم ان کو برا نہیں سمجھتے، ہم صرف یہودیوں کو برا کہتے رہتے ہیں، یہودی ایسے ہیں، یہودی ایسے ہیں۔ تو بے شک وہ ایسے ہوں، لیکن ان کی جو یہ ان کا ایسا ہونا ہے وہ ان کی برائیوں کی وجہ سے۔ اگر وہ برائیاں ہمارے اندر ہوں گی تو ہمارا کیا حال بنے گا؟ تو ہمیں اپنی جو خامیاں ہیں اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمیں ان یہودیوں کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ ان یہودیوں کی برائیوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور ان کے طریقے پر چلنے کے بجائے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ طرز عمل تو ہمارا جو ہے نا وہ انہی جیسا ہوتا ہے اور زبانوں کی پر برائیاں بھی ان کی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک خود فریبی ہے جس کے اندر ہم مبتلا ہیں، اور اسی کو یہ امانی کہا گیا ہے، کیونکہ امانی امنیہ کی جمع ہے۔ امنیہ جو ہے نا وہ خیالی آرزویں اور خیالی تمنائیں جن کے بھروسے پر آدمی چلتا رہے اور کوئی عملی کوشش نہ کرے، اس سے مراد وہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کی طرف تنہا ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان سے بیان کرتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ حجت قائم کریں تمہاری اوپر اس کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اولا یعلمون، کیا انہیں علم نہیں ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں اور اس کو جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو علم نہیں رکھتے کتاب کا، الا امانیہ، سوائے چند آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے ہیں۔